ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رحم دل اور نیک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو اب جوان ہو چکا تھا۔ بادشاہ اب اس کی شادی کر کے اس کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ خود سکون کی زندگی بسر کر سکے، مگر ملکہ اپنے بیٹے کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ کئی جگہوں سے خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکیوں کے رشتے آئے، لیکن ملکہ نے ہر ایک کو مسترد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دلہن لانا چاہتی ہے جو حقیقی معنوں میں شہزادی ہو۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے۔ ملکہ کے معیار میں پورا اترنے والی کوئی لڑکی نہ مل سکی۔ اپنی ماں کے رویے سے پریشان شہزادہ اداس رہنے لگا۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے کہ شاید اس کی ماں اس کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ زیادہ تر کی حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ اس نے ملکہ کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ پڑوسی ملک کی شہزادی بڑی خوبصورت اور نازک اندام تھی۔ وہ شکار کی شوقین تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکل جاتی۔ بعض اوقات واپسی میں کئی دن لگ جاتے۔ بادشاہ نے اس کے لیے خصوصی محافظ رکھے تھے جو ہر پل اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک روز شہزادی شکار کھیلتے کھیلتے ملک کی سرحد کے نزدیک پہنچ گئی۔ محافظوں نے اسے خبردار کیا کہ پڑوسی ملک کی سرحد کے نزدیک ہی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر بھول چوک سے وہ سرحد پار کر گئی تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ شہزادی نے ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ گزر گئے۔ پھر ایک دن ہرن کے تعاقب میں شہزادی ملک کی سرحد پار کی۔ محافظ فوج جس کے آگے پیچھے نہ جا سکے، کیونکہ کسی بھی ملک کے فوجی کا بغیر اجازت دوسرے ملک کی سرحد پار کرنا جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ جب تک شہزادی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہرن کے تعاقب میں آگے نکل آئی۔ اب شام ہو رہی تھی۔ واپسی کا راستہ اختیار کرتی تو خدشہ تھا کہ دور نکل جاتی، کہ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ شہزادی نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو دور سے اسے روشنیاں دکھائی دیں۔ اس نے گھوڑا اس طرف دوڑایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک شاندار شاہی محل کے سامنے پہنچ گئی۔ اسی لمحے باہر زور سے کڑاکے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ شہزادی بری طرح بھیگ گئی۔ وہ جلدی سے شاہی محل پر پہنچی اور دستک دینے لگی۔ ایک محافظ نے دروازہ کھول دیا۔ شہزادی نے اپنا تعارف کروایا۔ شہزادی کے بارے میں جان کر محافظ اسے فوراً بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پہنچا دیا۔ شہزادی نے انہیں بتایا کہ وہ راستہ بھٹک کر ادھر آ پہنچی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ شہزادی کو خشک کپڑے دیے گئے۔ وہ بھوکی تھی، اس کے لیے خصوصی دسترخوان بچھایا گیا۔ اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ بادشاہ نے اسے کہا وہ کسی بھی قسم کی تکلف نہ برتے اور جس چیز کی ضرورت ہو وہ بلا جھجک کہے۔ اس کے والد کو یہاں ہونے کی اطلاع بھجوا دی جائے۔ جب تک چاہے وہ یہاں رہ سکتی ہے، مہمان بن کر رہ سکتی ہے۔ ملکہ کے ذہن میں کچھ اور ہی خیال آئے۔ شہزادی کی حسن اور تمیز داری۔ اس نے شہزادی کے لیے مہمان خانے میں خصوصی بستر لگوائے جس کے اوپر تلے کئی گدے بچھائے گئے۔ ملکہ نے سب سے نچلے گدے میں مٹر کا دانہ چھپا دیا۔ اس کے بعد شہزادی سے کہا گیا کہ جب وہ تھک چکی ہے اسے آرام کرنا چاہیے۔ شہزادی مہمان خانے میں جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ رات گزر گئی۔ شہزادی تیار ہو کر دسترخوان پر پہنچ گئی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ملکہ نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی آپ کی رات کیسی گزری؟ شہزادی نے جھجک کر کہا، ٹھیک ہی گزری۔ ملکہ اس کے انداز سے چونک گئی۔ اس نے شہزادی سے کہا، کیا آپ کو کسی طرح کی زحمت اٹھانا پڑی ہے؟ شہزادی نے ہولے سے کہا، ہر چیز بہت اچھی تھی، بستر بھی بہت آرام دہ تھا، لیکن تمام رات مجھے اپنی کمر میں کسی چیز کے چبھنے کا احساس ہوتا رہا۔ میں ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی۔ یہ سن کر ملکہ کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اٹھ کر شہزادی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے اپنے بیٹے کی دلہن مل گئی، آپ فوراً اس کے باپ کو پیغام پہنچا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ تنہائی میں اس نے ملکہ سے پوچھا کہ کس چیز نے اسے فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ ملکہ نے اسے مٹر کے دانے کے بارے میں بتایا اور کہا، صرف ایک شہزادی ہی اتنی نازک اندام ہو سکتی ہے کہ اتنے سارے گدوں کے نیچے پڑا مٹر کا ایک دانہ بھی محسوس کر لے۔ میرے شہزادے کے لیے ایسی ہی شہزادی چاہیے۔ بادشاہ نے ملکہ کے اس انوکھے امتحان کی کامیابی پر اسے مبارکباد دی اور پھر کچھ ہی عرصے میں شہزادی اور شہزادے کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت شہزادے کے حوالے کر کے اپنا ہار شہزادے کو دیا۔
اتار دیا اور اپنی دانشمند ملکہ کی معیت میں چین کی زندگی گزارنے لگا۔ شہزادہ بھی ایسے حسین و جمیل شہزادی پا کر خوش رہنے لگا۔